الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں بتا دیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ کیسے ہیں، کن صفات اور کن طریقوں کو اپنانے والے لوگ، کن صفات اور خوبیوں اور اوصاف کے مالک لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں حقیقی طور پر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں بتایا. اس میں پہلی چیز بتائی الذین یؤمنون بالغیب، جو کچھ اللہ کے رسول نے آ کے خبر دی، جو چیز، جو باتیں، جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں اور دیکھے بغیر، محسوس کیے بغیر اس پہ یقین رکھتے ہیں. دوسری چیز بتائی یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ نماز کو قائم کرنا، اس کا درس آپ کئی نشستوں میں، کئی جمعوں میں سن رہے ہیں. اور تیسری چیز بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. انسان کی جو سچائی ہے اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری میں، وہ دو چیزوں میں معلوم ہوتی ہے. ایک، جان اللہ کی راہ میں لگائے جیسا کہ حکم ہے، اور دوسرا مال اس کی راہ میں لگائے جیسا حکم ہے. دونوں چیزوں کو لگانے سے سچائی معلوم ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جان تو لگاتے ہیں لیکن مال اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے ہیں، تو ان کی بندگی کی سچائی نہیں معلوم ہوتی، اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں وہ شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جان کے ساتھ مال لگانے کا بھی حکم ہے اللہ کی راہ میں. جیسا اس نے حکم دیا اس کے مطابق مال لگانا، یہ نہیں کہ ایسے مال بہاتا رہے، یہ مقصد نہیں ہے. جیسے تعلیم ہے اس کے مطابق اس کی راہ میں لگانا، اس کی رضا کے لیے نکالنا، یہ بات بتائی گئی ہے. کیونکہ انسان کی سچائی معلوم ہوتی ہے، جب مال لگاتا ہے تو پھر سچائی اس کی معلوم ہوتی ہے. بہت سارے لوگ لگاتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے، جان لگاتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے. تو جان لگائی لیکن مال نہ لگایا تو سچائی معلوم نہ ہوا. تو جان لگاتے ہیں مال کے لیے، اب مال آ گیا، مال بھی اس کی راہ میں لگا رہے ہیں، اب سچائی پوری معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ واقعی سچا ہے. کہ مال جو انسان کی دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے جان بھی لگاتا ہے، وہ مال اس کو حاصل ہو گیا، اس مال کو اپنی ضرورتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کا سچا بندہ ہے. اس لیے دونوں. اور یہاں دیکھیں رب العالمین کتنا مہربان ہے بندوں پہ، کتنا کریم ہے. بندہ بندگی کے لیے چلتا ہے، اس کے حکم پہ عمل کرتا ہے، اس کا حکم ماننے کے لیے قدم اٹھاتا ہے. اللہ کریم اس کے ہر قدم کو، اس کے ہر عمل کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. فرمایا یہ مال جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مال چونکہ انسان کو پسندیدہ ہوتا ہے، مال انسان کی دل کی چاہت ہوتی ہے، مال نکالنا مشکل لگتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے سمجھایا. جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص آپ کو مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہے. 10 لاکھ روپے دیتا ہے، آپ کی کوئی اجرت نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے. بعض ہوتی ہے کوئی مزدوری اس نے دی ہے، یا آپ نے کوئی مال اس کو بیچا، اس نے مال کی پیمنٹ کی، مال کی پیمنٹ بھی نہیں ہے، کوئی مزدوری بھی نہیں ہے. پھر وہ آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہے. تو یہ 10 لاکھ روپے گویا کہ اس نے آپ کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، عطیہ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کو جب دیا ہے، کیونکہ اس نے کسی کوئی مزدوری نہیں دی، کوئی پیمنٹ نہیں دی، بلکہ ویسے آپ کو ہدیہ تحفہ عطیہ دیا 10 لاکھ روپے. ایک مثال سمجھا رہا ہوں. اب وہ جب 10 لاکھ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ 10 لاکھ تو تم لے لو، لیکن اس میں سے 50,000 فلاں بندے کو دے دو، 50,000 فلاں بندے کے دے دو. تو اب عام عقل کیا کہتی ہے کہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس نے تو ویسے دیا. آپ کو کوئی مزدوری تھوڑی دی ہے کہ آپ نے کوئی مزدوری کی اس نے دی ہے، یا آپ کے کسی مال کی اس نے ادائیگی پیمنٹ بھی نہیں کر رہا. وہ ویسے ہی آپ کو ایک تحفہ یا ہدیہ یا عطیہ دے رہا ہے 10 لاکھ، اور کہتا ہے اس 10 لاکھ تو تمہیں دے رہا ہوں، لیکن 50 لاکھ فلاں کو دے دو، 50,000 فلاں کو دے دو. تو اب اس 50,000 فلاں کو دینے میں تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جو 10 لاکھ دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی نے دیا ہے، اس میں سے 50,000 آپ دے دیں گے. رب العالمین اسی عنوان سے سمجھا رہے ہیں، اسی عنوان سے سمجھا رہے ہیں. یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو. اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ نہیں فرما رہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، بلکہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں ان کو دیتا ہوں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب تو پھر تنگی نہیں ہونی چاہیے انسان کو کہ انسان کہ یہ تو میرا مال ہے. ارے جو کچھ تیرا پاس ہے وہ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے. رب جب دے اور پھر کہیں کہ اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، اب تنگی کس بات کی؟ سارا دیا ہے اس کا. تنگی تب انسان محسوس کرے کہ اس کا اپنا ہے، اپنا تو ہے ہی نہیں، سب کچھ رب نے دیا. جب سب دیا تو کہا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو. یہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ مہربان ہے، بندوں کو سمجھانے کے لیے عنوان قائم کیا کہ بندہ جو تو میری راہ میں خرچ کرتا ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، تیرا اپنا نہیں ہے، اس لیے تو تنگی محسوس نہ کر. ایک تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنی راہ میں دینے کے لیے عنوان کیسا قائم کیا، بندوں کو سمجھایا. اب بندہ اس کی راہ میں دے دیتا ہے، اب اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب اس کے بعد اگلی مہربانی اس کی شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کا بڑا قدردان ہے، بندوں کا بڑا قدردان ہے. بندے کے ہر عمل جو اس کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی قدر سے دیکھتا ہے. اب مال اللہ کو معلوم ہے، اللہ بندوں کا خالق اور مالک ہے. اس کو پتہ ہے انسان کی طبیعت کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی پسند و ناپسند کیا ہے. وہ خود خالق ہے، اس نے بنایا ہے، اس کو پتہ ہے. اب اس کو یہ پتہ ہے کہ مال نکالنا بندے کو مشکل لگتا ہے. تو اب کیا فرمایا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو پیغام دیا کہ جو تم مال میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ میں اس کو بڑی قدر سے دیکھتا ہوں، بڑی قدر سے دیکھتا ہوں. کیسے دیکھتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تصدق احد بصدقة من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب. جو آدمی پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے، صدقے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی رضا کے لیے. صدقے کے بہت سارے راستے ہیں. صدقہ صرف یہ نہیں کہ جو بھیک مانگ رہا ہے وہ صدقہ نہ، یہ تو ہمارے غلط تصور ہو گیا ہے، سارا کچھ بھیک والے ہی لے جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت سارے راستے ہیں، دین کے کاموں میں، لوگوں کی ضرورتوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، متعلقین میں، پڑوسیوں میں، احباب میں، اور خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. اتنے طریقے ہیں کہ شماری نہیں. البتہ دین نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی ضرور لینی چاہیے کہ آدمی ویسے خرچ کرتا رہے. رہنمائی لینی چاہیے کہ مجھے مال اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا چاہیے.
تو اب یہ بات ہے فرمایا جو آدمی صدقہ کرتا ہے اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کرتا ہے، فرمایا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اس لیے کہ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ صرف پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کسی بندے کو نہیں دے رہا، یہ مت سوچے کہ میں فلاں کو دے رہا ہوں، بلکہ وہ رب العالمین کو دے رہا ہے، اور رب العالمین کو دے رہا ہے، حقیقت میں رب العالمین کو دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، کیونکہ رب کو دیتے ہو تو رب کو پاکیزہ مال دو، حرام مال میں سے نہ دو۔ انتہائی پاکیزہ کمائی اللہ کے راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ اب فرمایا جو پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ خرچ کرتا ہے، الا اخذها الرحمن بیمینہ وکلتا یدیہ یمین، فرمایا کہ جب آدمی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو، اس مال کو جو اس کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اور وہاں وکلتا یدی یمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ جو کہانا دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، امام معذوری نے فرمایا ہے کہ یہ جب کسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے تو عرب کے اندر عادت تھی، عرب گفتگو جب کرتے تھے تو ان کے ادب میں یہ بات موجود تھی کہ جب کسی چیز کو بہت عمدہ طریقے سے وصول کیا جاتا تھا، بہت عمدہ طریقے سے قبول کیا جاتا تھا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ فلاں آدمی نے دائیں ہاتھ سے قبول کیا۔ تو اللہ فرمایا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی آپ یہ نہ سمجھو کہ جیسے انسانوں کا دایاں مایا ہے ایسے اللہ کا کوئی جسم ہے، نہیں، وہ تو انسانی جسم اور ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ بہت بلند ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت نصیب کرتا ہے اور بہت اونچی قبولیت نصیب کرتا ہے۔ اب اگلی بات فرمایا، اب اللہ کی راہ میں دینے والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو دیا ہے، میں نے تو بہت تھوڑا سے دیا ہے، میں نے تو بہت تھوڑا سے دیا ہے۔ اب یہاں بھی یاد رکھنا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حکم ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں، یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس آمدن ہے، غریبوں کے لیے تو یہ حکم نہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری تو اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، یہ تو مالداروں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایسی بات نہیں ہے، غریب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہاں فرمایا وَإِن كَانَتْ تَمْرَةٌ، اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ایک کھجور ایک عام سی چیز ہے، اور عرب کے اندر تو کھجوریں ویسے ہی بہت ہیں، کھجوریں بہت زیادہ وافر مقدار میں، تو ایک کھجور دینا، جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پہلے مخاطب تھے وہ عرب تھے، وہ کھجور دینا ایک بہت عام سی بات ہے۔ تو ہمیں ایک کھجور بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو کیا ہوتا ہے، اللہ کتنا قدردان ہے۔ فَضَرْبُوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، یہ جو تم صرف ایک کھجور بھی دیتے ہو نا، وہ کھجور اللہ کی ہتھیلی میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی ہتھیلی میں آ کے وہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ میں نے بتایا کہ اس ہتھیلی سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جس طرح انسانوں کی ہتھیلی ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنی رحمت سے، قدر سے وصول کرتا ہے، جو بندہ کھجور بھی دے دیتا ہے سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کی رضا کے لیے، پاکیزہ مال میں سے۔ اب اس میں یہ معلوم ہوا کہ غریب بھی پیچھے نہ ہٹے، جو ایک کھجور بھی دے سکتا ہے نا وہ بھی کوتاہی نہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھجور ہی دیں، زیادہ نہ دیں، مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ہی ہے، تو اس کو دینے سے بھی نہ کتراؤ، وہ ایک کھجور بھی رب العالمین اپنے ہاں وصول کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، حتی تکون اعظم من الجبل، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔
پہاڑ سے بڑی ہو جاتی. کیا مطلب پہاڑ سے بڑی؟ یعنی اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھاتا ہے جیسے تم نے پہاڑ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پہاڑ پہ لوگ چڑھتے تھک جاتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی لوگ سر کرتے کرتے کئی لوگ مر جاتے ہیں. پہاڑ بہت بڑی چیز ہے، اونچی، انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. فرمایا وہ ایک کھجور کی طرف اور ایک پہاڑ کی طرف اللہ تعالیٰ اعظم میں اس کو پہاڑ سے بڑھا دیتا ہے. پہاڑ سے بڑھا دیتا ہے، یعنی گویا کہ اس کو اللہ اتنی قدر سے دیکھتا ہے اور اتنا اس کو اللہ بڑھاتا ہے گویا کہ اس نے پہاڑ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور پھر کیا فرمایا کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی بکری کا وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو، چھوٹا، بالکل چھوٹا بچہ، اور وہ بکری کا دودھ پی رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے. میں وہ بہت چھوٹا بچہ جو ابھی بکری کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، تم اس کو کتنی سنبھال کے رکھتے ہو، خیال سے رکھتے ہو، پیار محبت سے رکھتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کو بڑھاتے ہو. میں جس طرح تم اس چھوٹے بکری کے بچے کا خیال کر کے پیار محبت سے اس کو بڑھاتے ہو اور بڑا بناتے ہو، وہ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی، اللہ اس کو اسی طرح پیار محبت سے بڑھاتا ہے. اس کا اجر قیامت کے دن پھر اتنا بڑا اس کا اجر ملے گا. تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وہ تو توبہ، بندے کی جو توبہ ہوتی ہے نا، توبہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. اس کی توبہ سچی تب معلوم ہوتی ہے. زبان سے کہہ دی اللہ توبہ توبہ، معاف کر دے معاف کر دے، یہ تو کہتا رہے گا معاف کر دے، ساتھ گناہ بھی کرتا رہے گا، ساتھ کہتا رہے گا معاف کر دے. ہاں اگر اس نے سچا کہنا کہ معاف کر دے تو پھر جیب سے پیسہ نکالے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور کہ اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اب اس کی معافی کی سچائی اس پہ سٹیمپ لگے گی کہ اس کی درخواست صحیح ہے. تو اس لیے یہ کرنا ہے. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، خود رب العالمین فرما رہے ہیں. یہ بڑھانے کی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ میں سود کو کم کرتا ہوں، سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں. صدقے کو بڑھاتا ہوں، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے جو اس کی راہ میں ہوتا ہے. اس لیے یہ بات نہ سمجھو، خود جو بڑھانے والا ہے اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں. یہ تو آخرت میں اجر آپ نے سن لیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. حکم تو یہ ساروں کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرے. اب اگلی بات اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ جو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا کے دیتا ہے، لیکن انسان لالچی ہے. انسان کہتا ہے مجھے دنیا میں بھی کچھ ملنا چاہیے، دنیا میں بھی کچھ ملنا چاہیے. رب العالمین نے اس کا بھی راستہ بتا دیا ہے. اور آج کی غربت اور تنگی کے زمانے میں، غربت تنگی کس طرح؟ مثال کے طور پر جو آدمی تجارت کرنے بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں جی تجارت نہیں ہے، گاہک نہیں آ رہا، لوگ چیز خریدنے نہیں آ رہے، اس لیے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ چیز خریدتے نہیں ہیں، کم خریدتے ہیں، پیسے کم دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب آمدن نہیں ہے اس دور میں، جس کو ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں جی مندہ ہو گیا، آج کل مندہ ہو گیا. دیکھو دوستو، ایک تو مندہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہر طرح مندہ ہے، لیکن ایک بات بتائیں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سب بولو، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھو ان بندوں سے، پوچھو آسمان و زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جب رزق دینے والا وہ ہے تو پھر مندے کا سوال کیا ہے؟ اب صرف بات ایمان کی آ جائے گی. ایمان ہو تو ہم وہ سٹیپ لیں، وہ قدم اٹھائیں جو ہمیں بتایا گیا. لیکن یہ جو قدم بتایا گیا نا،
مندے کو ختم کرنے کا یہ ایمان والا کر سکتا ہے. جس کا ایمان نہ ہوگا وہ سوچتا ہی رہ جائے گا بس. اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے, یقین بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا یہ وہی ہے جو اللہ نے ان کو بتایا, سکھایا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مندے کا علاج ہے, مندے کا علاج ہے, یہ آمدن کا علاج ہے. وہاں سے آمدن آئے, وہاں سے آپ کے آمدن کے ذرائع کھلے تنگی کی دور میں جہاں آپ سوچ بھی نہ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آمدن کے دروازے وہاں سے کھولیں, آپ کے لیے گاہک وہاں سے بھیجیں, آپ کے لیے رستے وہاں سے کھولے جہاں سے سوچ بھی نہ ہو. اس کا رستہ کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے ہوگا. امام مسلم نے روایت کیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھیں جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف سے نہیں فرمایا, وہ اللہ نے آپ پہ وحی کی, اللہ نے آپ کو بتایا تب آپ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بینما رجل فی فلاۃ من الارض اذ سمع صوتا فی صحابۃ اس نے حدیقۃ فلاں, ایک آدمی جا رہا ہے, جنگل میں چل رہا ہے, اس نے بادل سے آواز سنی, بادل میں آواز آئی جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو, جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. ابھی آدمی حیران ہوا کہ بادل سے تو گرج اور چمک کی آواز, گرج کی آواز آتی ہے, چمکتے ہیں, یہ بول و گفتگو تو نہیں سنائی دی تھی, اور بادل کو آواز آ رہی ہے, یہ نیچے کھڑا ہے, آواز آ رہی ہے بادل سے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. اب کیا ہوا؟ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ, جب یہ آواز آئی تو یہ بادل وہاں سے چل پڑا. یہ آدمی بھی پیچھے چل پڑا کہ یہ آج عجیب بات ہوئی کہ بادل سے آواز آئی. تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں, تجسس میں پڑ گیا, بادل کے پیچھے چلنے لگ گیا. ایک جگہ گیا, بادل ایک جگہ پہ برسا, ایسی جگہ پہ برسا, فرمایا کہ ایسی جگہ پہ برسا کہ حرہ, جہاں پہ پتھر ہی پتھر تھے, پتھریلی زمین پہ بادل برسا. پتھریلی زمین پہ کوئی کاشت نہیں ہوتی, پتھریلی زمین پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے, لیکن جب پتھریلی زمین پہ برسا تو پانی اس کا جمع ہوا, شرجۃ من تلک الشواج, وہ ایک پانی جمع ہوا. جیسے پتھریلے علاقوں میں, جو لوگ پتھریلے علاقوں میں گئے ان کو پتہ ہے جب پانی برستا ہے تو پانی پتھری علاقوں میں ڈلوان میں نیچے جاتے جاتے ایک نالا سا بنا ہوتا ہے پتھروں میں, اس نالے میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی نالا بنا ہوتا ہے, وہ صاف ہوتا ہے, پانی جب بھی برستا ہے تو اس نالے میں جمع ہو جاتا ہے. اس نالے میں جمع ہو کے پانی آگے چلنے لگ گیا. یہ شخص اس پانی کے پیچھے چل پڑا, چلتے 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 جب آگے جاتا ہے, بہت دور گیا تو دیکھتا ہے ایک پتھریلی زمین ختم ہوگی, زرخیز زمین آ گئی. وہاں پہ پہنچ گیا, زرخیز زمین آ گئی. وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے, یحول الماء بمسحاتہ, وہ بیلچا لیے ہوئے ہے اور پانی کو اپنے باغ کے اندر لا رہا ہے. کیاری کھول دی, کیاری کھولنے کے بعد پانی کو اپنے باغ کے اندر لا رہا ہے. جب اس نے دیکھا, اس نے کہا یا عبداللہ مسمو, اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو اس نے کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادل سے سنا ہے. یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات کس نے بتائی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس نے کہا یہ آواز, یہ نام تو میں نے بادل سے سنا ہے. جب اس نے کہا تمہارا یہ نام ہے تو اس نے کہا تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا میں نے بادل سے تیرا نام سنا ہے اور یہ آواز آئی ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو. اس لیے اس نے کہا دیکھو ما تصنع فیہا, تم باغ کے اندر کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے رب العالمین بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اور برسو اور فلاں کے باغیچے کو, باغ کو سیراب کر دو.
کون سا عمل ہے کہ رب العالمین اپنے نظام کائنات کو تمہارے لیے حرکت میں لا رہا ہے؟ نظام کائنات حرکت میں آ رہا ہے. یہ نظام کائنات ہے نا، بادلوں کا نظام. اب دیکھیں اللہ رزق ایسا دیتا ہے، یہ مندہ وندہ نہیں ہوتا. جب اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور جب اللہ حکم دے دیتا ہے، رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر کائنات کا نظام اس کے لیے بدلتا ہے. اس نے پوچھا کہ کیا عمل کرتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں عمل یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے جتنی باغ کی آمدن ہوتی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں. باغ کی آمدن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثَهُ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ. 3 حصے میں تقسیم کر لیتا ہوں. 90,000 اگر آمدن ہوتی ہے یا 9 لاکھ اگر مجھے آمدن ہوتی ہے تو 3 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. اب میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن جب آمدن ہو پھر جیب سے نکالو، پھر بڑے سوال و جواب ہوتے ہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نہیں کرتے یار، ابھی تو میرے بڑے مسئلے ہیں. ہاں لیکن نکالنا بڑا مشکل ہے. میں جب 9 لاکھ آمدن ہوتی ہے نا، 9 لاکھ میں سے 3 لاکھ اللہ کی راہ میں نکال دیتا ہوں. اور 3 لاکھ یہ میں حدیث میں 3 لاکھ نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور جو اس کا تیسرا حصہ 3 لاکھ میں خود استعمال کرتا ہوں، بچوں کو استعمال کرتا ہوں، اور 3 لاکھ دوبارہ اس کے اندر باغ کے اندر ڈال دیتا ہوں، یعنی دوبارہ اس میں کاش میں استعمال ہوتا ہے. آج ہم تو 3 لاکھ تو بہت بعد کی بات ہے. زکوٰۃ اللہ نے 40واں حصہ رکھی ہے. کتنے رکھی ہے؟ مال کی زکوٰۃ. یہ عشر کی بات نہیں کر رہا، جو مال کی زکوٰۃ ہے، پیسے کی زکوٰۃ ہے یا سونے چاندی کے، وہ 40واں حصہ ہے اور وہ سال کے بعد ہے. ہم وہ بھی سوچ کے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کئی لوگ نہیں دیتے، اچھے نمازی لوگ ہیں، کہتے ہیں کئی سالوں کی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی. بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا حیران ہوتے ہیں. ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے لیکن کئی سالوں کی. اور جی آئے، میں ٹھیک ہے، میں آؤں گا آپ کے پاس، مجھے کبھی حساب دیں، زکوٰۃ کا حساب مجھے بنا دیں، کس طرح دینی ہے. 4-5 سال ہو گئے، جی میں آؤں گا آپ کے پاس. یہ انسان کے اندر بخل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑی تنگی محسوس کرتا ہے. یہ کہہ دیا میں نے، آپ نے سن لیا، عملی طور پہ بڑی تنگی ہوتی ہے. ہاں یہ کام میں اس میں سے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ خود استعمال کرتا ہوں اور تیسرا دوبارہ باغ میں لگا دیتا ہوں. جب یہ کر دیتا ہوں، اللہ نے نظام کائنات میرے لیے بدل دیا اور مجھے روزی دے رہا ہے. مندے کو بھی اللہ نے ختم کر دیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں، غریب بھی سیکھے، امیر بھی سیکھے. اللہ سے لینے کا طریقہ ہے، کاش کہ ہم سیکھ لیں، لیکن یہ وہی کرے گا جو ایمان. اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے بندے جو میں نے تجھے دیا اس میں سے خرچ کر. تو اپنے مال سے نہیں خرچ کر رہا، خرچ کرے گا آخرت میں اتنا بڑھاؤں گا اور دنیا میں بھی تجھے محروم نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق